البتہ استعمال کی چیزوں میں ایک چیز کا استثناء ہے، اور وہ ہے زیورات، سونے یا چاندی کی. یعنی یہ دو دھاتیں ہیں، ان دونوں پر زکوٰۃ ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولہ، یعنی تقریباً یہ 20 مثقال بنتا ہے، اور چاندی کا نصاب 140 تولہ، 52 تولہ، اور یہ 140 مثقال بنتے ہیں. یعنی اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. اب جہاں تک زیور کی بات ہے تو اس میں یعنی کافی اختلاف ہے، ہر دور میں اختلاف رہا. 3 مذاہب مشہور ہیں. ایک مذہب یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ استعمال کی چیز، اور استعمال کی چیز میں زکوٰۃ نہیں. پھر ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، لیس فی الحلی زکوٰۃ، کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ حدیث ضعیف ہے اور استدلال کے قابل نہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے زیورات میں، مگر زکوٰۃ کا طریقہ مختلف ہے، اور وہ ہے جس کے پاس زیور ہو خاتون کے پاس، وہ عاریۃً اپنی سہیلیوں کو، بہنوں کو، پڑوسنوں کو، جو بھی دوست ہیں ان کو دیا کرے. کیونکہ زیور ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، کوئی آپ کی پڑوسن ہے یا کوئی سہیلی ہے جس کو کسی تقریب میں شریک ہونا ہے، اور وہ آپ سے عاریۃً زیور کا سوال کرتی ہے، تو اس کو عاریۃً منع نہ کریں بلکہ دے دیں، اور یہ دینا ہی اس کی زکوٰۃ ہے. یہ قول ایک شاذ سا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی یہ صورت ناقابل فہم ہے. زکوٰۃ میں تملیک ہوتی ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دیں گے اسے اس مال کا مالک بنائیں گے. تیسرا قول یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، اور یہ قول زیادہ احتیاط پر قائم ہے، جس پر عمومی دلائل بھی ہیں اور خاص دلائل بھی ہیں. مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، کہ ہر وہ شخص جو چاندی یا سونے والا ہے، تو چاندی یا سونے والا ہونا اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو چاندی اور سونا ایک ڈلی کی صورت میں ہو، یا چاندی اور سونا زیور کی شکل میں ہو. تو جو بھی شخص ہو چاندی یا سونے والا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، الا اذا کان یوم القیامہ صفحت بصفائها من نار، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ چاندی اور سونا اس کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، اس چاندی اور سونے کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، اور فأحمیٰ فی نار جہنم، اور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. ان پلیٹوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. فتقویٰ بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ، پھر ان پلیٹوں سے اس کی پیشانی کو اور اس کے پہلوؤں کو اور اس کی کمر کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا. کب تک؟ جب تک اللہ چاہے. اس کا وقت نہیں بتایا. یہ ایک سزا اس شخص کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چاندی یا سونا دیا، اور عام طور پہ جو گھروں میں سونا یا چاندی ہوتا ہے وہ زیور کی شکل میں ہوتا ہے، ڈلی یا اینٹ کی شکل میں بہت کم ہوتا ہے. اس لیے اس سے زیادہ یہی نکلتا ہے کہ زیور کی شکل میں یہ سونا موجود ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا. تو پھر اس زیور کو پلیٹوں میں تبدیل کر کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کو جلایا جائے گا. پھر قرآن کی آیت میں عموم ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ چاندی اور سونے کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے وعید ہے، بشر بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اور آگے وہی بات جو حدیث میں ہے کہ اس چاندی اور سونے کو پلیٹیں بنا کر جہنم میں گرم کیا جائے گا اور اس بندے کے جسم کو داغا جائے گا. تو ان نصوص کی روشنی میں یعنی احتیاط اسی چیز میں کہ زکوٰۃ دی جائے. پھر جو یہ حدیث ہے کہ جو چاندی اور سونے کو خزانہ بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، وہ ایک حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس زیور تھا
اوضاح حدیث میں آتا ہے، اوضاح وضع کی جمع ہے، اور اوضاح کے دو معنی ہیں، یا تو مطلق زیور یا پھر یہ خلخال کے معنی میں جو پاؤں کا زیور جس کو پازیب بولتے ہیں، تو ان کے پاس پازیبیں تھیں جو وہ استعمال کرتی تھی، تو نبی علیہ السلام کو دکھائی انہوں نے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ سونے کی پازیبیں ہیں، یہ خزانہ تو نہیں جس کو قرآن نے خزانہ کہا ہے، کہ جو چاندی اور سونے کا خزانہ بناتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب۔ فرمایا کہ اگر یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے پھر یہ خزانہ نہیں، اور اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی پھر یہ خزانہ ہے جس کی وعید قرآن پاک میں وارد ہے۔ ایک اور خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اس کے ساتھ ایک بیٹی تھی، حدیث میں کہ فیدہا مسکتان غلیظتان، اس بچی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے بڑے بھاری، سونے کے 2 کنگن بڑے وزنی۔ آپ نے دیکھ لی، نظر پڑ گئی آپ کے ان کنگنوں پہ، فرمایا کہ اتؤدین زکاتہما، کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس خاتون نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسرک ان یصورک اللہ بہما سوارین من النار، کہ تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ ان 2 کنگنوں کے بدلے تمہیں جہنم کے 2 کنگن پہنا دے۔ بچی تو چھوٹی، اسے احکام کا علم نہیں، مگر تم اس کی ماں ہو، اور اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اس کا پھر بدلہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنا دے گی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات مروی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے زیور دیکھے، ایک عورت کا قرط یعنی کان کا زیور دیکھا، اس کو یہ وعید سنائی۔ یعنی ان تمام اسالیب ضعف ہے، مگر ان کا مجموعہ کسی نہ کسی اصل پر دلالت کر رہا ہے۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ ادا کر دی جائے تاکہ بندہ اس وعید سے نکل آئے جو وعید مرتب ہوتی ہے، اور یہی ایک احمد یعنی مسئلہ ہے جس پر ہمیشہ علماء کی اکثریت قائم رہی ہے، اور آج بھی اکثریت علماء کی، اور جو سعودی عرب کی لجنہ افتاء ہے، افتاء کمیٹی کے جو علماء ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ چاندی اور سونے کے زیورات کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی۔